نبی کی شان میں ادا ہو گیا تو خدا نے فرما دیا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، منہ پہ ساری نیکی مار دی جائے گی، اب نماز نہیں دیکھی جائے گی، روزہ نہیں دیکھا جائے گا، حج نہیں دیکھا جائے گا، زکات نہیں دیکھی جائے گی، داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، تسبیح نہیں دیکھی جائے گی، تلاوت نہیں دیکھی جائے گی، تہجد نہیں دیکھا جائے گا، نماز چاش نہیں دیکھی جائے گی، نماز اشراق نہیں دیکھی جائے گی، ایک مرتبہ توحید کر دی سب برباد ہو گیا۔ تو اعمال پوری زندگی کے بھی ہو، توحید ہو گئی، عقیدہ گڑبڑ ہو گیا تو سب برباد۔ کیا بات ہے، جی 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 سچ۔ دوسری طرف آپ مسئلہ پوچھنے جائیے حضرت، ایک شخص پوچھ رہا ہے 60 سال کا، وہ خدا کے بارے میں عقیدہ بالکل صحیح رکھتا ہے، نبی کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھتا ہے، سارے انبیاء اور رسول کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھتا ہے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھتا ہے، منزل من السماء کتابوں کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھتا ہے، اور جنت و دوزخ کو مانتا ہے، قیامت کو برحق مانتا ہے، مگر زندگی میں ایک وقت بھی نماز نہیں، ایک وقت جمعہ بھی نہیں، عید بھی نہیں، گیا ہی نہیں مسجد، گھر میں بھی نہیں پڑے، داڑھی ہر ہفتے مڑواتا رہا، رمضان شریف کا روزہ کبھی نہیں رکھا، زکات میں 1 روپے اس نے نہیں دیا، اور حج کا فرض ہونے کے بعد بھی حج کرنے نہیں گیا، قرآن کھول کر کے بھی نہیں دیکھا، مگر عقیدہ تھا کہ قرآن کو مانتا، نبی کو مانتا تھا، مالک و مختار مانتا تھا، نبی کے علم غیب کا قائل تھا، نبی کے بے مثل بے مثال ہونے کا قائل تھا، یہ عقیدہ رکھتا تھا۔ اب انتقال ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو فتویٰ دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اگر نہیں پڑھو گے تو تم سب گنہگار ہو گے۔ جی 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 بے شک بے شک۔ فرق بتائیں، عقیدے اور عمل کا فرق ہے۔ وہاں ایک وقت کی نماز قضا نہیں، مگر مرنے کے بعد نماز جنازہ نہیں ہوگی، ایک روزہ قضا نہیں، مگر مرنے کے بعد نماز جنازہ نہیں ہوگی، حج بھی کیا ہے مگر نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گستاخ رسول ہو کر کے مرا ہے، اور یہاں سب قضا ہے مگر پھر بھی نماز پڑھنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوں گے۔ اب یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ایسا کلی مولویوں سنو، تمہاری تقریر سن کر کے عمل پہ عمل کرتا رہے، روزے پہ روزہ رکھتا رہے، اگر وہابی سے نہ بچ پایا، وہابیت میں گھس گیا تو جہنم میں جائے گا، اور ہماری تقریر پہ عمل کر لے گا، بد صحیح چور صحیح مجرم صحیح ہے، وہ کیسا بھی صحیح ہے تو کریم تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان مظہر اعلی حضرت، آمد حضور ناصر ملت، عرس مقدس، حیدر 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 حیدر۔ تمہاری عمل والی تقریر سے، پر عمل کرنے سے خطرہ ہے کہ کہیں وہابی نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہابیت تم نے بتائی، دیوبندیت تم نے بتائی ہی نہیں، اور تم تو تانا دیتے رہے، نمازی نہیں، روزے دار نہیں، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، تم تو یہی چلاتے رہے، مگر آؤ تمہیں نہیں معلوم، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مفہوم بتا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ ایک قوم کو پیدا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایک قوم کو پیدا کرتا، وہ لوگ گناہ کرتے، خدا مغفرت فرماتا، نبی شفاعت۔ واہ واہ واہ، یعنی خدا کے صفت غفاری کا اظہار گنہگاروں ہی سے ہوگا،
نبی کے شفیع محشر ہونے کا اظہار گنہگاروں ہی سے ہوگا. اگر گنہگار نہیں ہوگا تو نبی شفاعت کس کی کریں گے؟ گنہگار نہیں ہوگا تو خدا کس کی مغفرت کرے گا؟ تو یہ گنہگار ہے جن کی شفاعت کے لیے احمد مختار ہے. یہ گنہگار ہے جن کے لیے رب غفار ہے. کیوں رضا کلتے ہو ہنستے اٹھو کیا وہ غفار ہے؟ کیا ہونا ہے. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ. ہاں، کسی وہابی کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی دیوبندی کی شفاعت نہیں ہوگی، رافضی قادیانی کی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت سنیوں کی ہوگی. حضور مفتی اعظم نے اسی پہ بھروسہ دلایا ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. مظہر اعلیٰ حضرت نے یہی سبق سکھایا ہے. دوزخی ہے بغیر حب حضور، عمر بھر اتقا کرے کوئی. اور اپنی تمنا ظاہر کی ہے، پسے مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی. حضرات بس بہت جلدی میں یہ جشن مظہر اعلیٰ حضرت ہے. یہ شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت، نبی گانے مظہر اعلیٰ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں. کون ہے مظہر اعلیٰ حضرت؟ ابھی ہم نے 28 تاریخ کو بیان کیا تھا. مظہر اعلیٰ حضرت کے کچھ مناظرے بتائے تھے. وہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت جنہوں نے دین کی خاطر، سنیت کی خاطر، تمہارے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنوں کے بھی تانے سہے ہیں، دشمنوں کا بھی مقابلہ کیا ہے. جنہوں نے مقدمات کو بھی جھیلا ہے، جن کے اوپر کیس بھی ہوا ہے، مقدمہ بھی کیا گیا ہے، مگر وہ جگر تھا مظہر اعلیٰ حضرت کا، وہ ہمت تھی مظہر اعلیٰ حضرت کی، وہ تیور تھا مظہر اعلیٰ حضرت کا کہ فرماتے رہے اے وہابیوں دیوبندیوں نجدیوں صلح بلیوں، جتنے چاہو مخالف بن جاؤ، جس قدر چاہو مخالفت کرو، مگر یہ رضا کا شیر نہ تباہ ہے نہ دبے گا. کیوں دبے؟ اس سے دبے ہے جو تیرے در کے غلام غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا. واہ 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 واہ. یہ احسان ہے. گونڈا بستی وغیرہ میں شاید کئی مناظرے ہوئے. تھانے پور میں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا، بسٹیلا میں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا، بھینسابہ بھونی میں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا، سلہٹیا میں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا، اور آپ کی جو ہے موضع پکورا میں وہاں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا. دھنکر پور میں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا، بھاؤپور میں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا. یہ پورا علاقہ مناظرہ کر کے مظہر اعلیٰ حضرت نے فتح کیا ہے. اتراولا کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا ہے، گونڈا میں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا ہے، بلرام پور میں مظہر اعلیٰ حضرت نے مناظرہ کیا. اور یہی قریب میں آپ کے مدرسہ ہے فیض آباد میں. یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا. کیا بات. واہ واہ. معاملہ ہی الگ تھا. اس میں آپ دیکھیں گے تو مظہر اعلیٰ حضرت مقرری بھی نظر آ رہے ہیں. تقریر سے شروعاتی ہوئی تھی، مقرری بھی نظر آ رہے ہیں، مناظر بھی نظر آ رہے ہیں، وکیل بھی نظر آ رہے ہیں، جج بھی نظر آ رہے ہیں، قانون داں بھی نظر آ رہے ہیں، فاتح بھی نظر آ رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین، سچے مظہر علوم اعلیٰ حضرت کے سچے وارث اور اعلیٰ حضرت کی سپاہی کے سب سے بڑے کمانڈر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. سنیے، مناظرہ تقریر ہوئی، مقدمہ کیا وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، بلایا گیا، فرمایا جس تاریخ میں ہماری تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس تاریخ میں تو تھا نہیں، مگر جو باتیں یہ ہم پر لا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کہا ہے، ہم وہ نہیں ہیں کہہ کے مکر جائیں. فرمایا کوٹ میں بھی وہی کہا لکھ کے دیجئے. تو مظہر اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب شمع منور رہ نجات لکھ کر کے دے دی. لیجئے، ہم نے کہا ہے دھانوی کافر ہے، ہم نے کہا ہے گنگوہی کافر ہے، ہم نے کہا ہے خلیل احمد امبیڈکری کافر ہے، ہم نے کہا ہے قاسم نانوتوی کافر ہے، اور ایسے ہی نہیں کہا. یہ دیکھو حسام الحرمین
یہ دیکھو سوارمُل ہندیہ ہے، ہم نے ہی نہیں کہا ہے، مکہ شریف کے علماء نے کہا ہے، مدینہ شریف کے علماء نے کہا ہے، سندھ و ہند کے، پنجاب لاہور اور پاکستان کے، یہ اس وقت تک بٹوارا نہیں، ان سب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ سب ایسے کافر ہیں، ایسے جہنمی ہیں جو ان کے کافر اور جہنمی ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر، لکھ کر کے دے دیا۔ اچھا، اور جانتے ہیں حالات کیا تھے؟ ہر مہینے 2 مہینے پہ تاریخ پڑتی تھی، پیلی بھیت شریف سے فیض آباد آتے تھے، کوئی چندہ دینے والا نہیں تھا، کرایہ دینے والا نہیں تھا، مریدوں کی بھرمار کثرت نہیں تھی، سب مرید دوسروں کے کروا چکے تھے۔ ہاں، یہاں پہنچے تو ان سے ہو جاؤ، وہاں پہنچے تو وہاں ان سے ہو جاؤ، ادھر پہنچے تو ان سے ہو، ذرے کو آفتاب بنا دیا نظر اعلیٰ۔ اور زمانہ 1946 میں 12 جون کو مقدمہ ہوا اور 1948 25 ستمبر کو فیصلہ ہو رہا، یعنی پورے 2 سال سے زیادہ کا وقت گزرا۔ اسی بیچ میں 1947 ہے، کیسا پرآشوب زمانہ ہے، کیسا خطرناک زمانہ ہے، اور وہ نہیں تھے کہ نیتاؤں کی چمچہ گیری کرنے والے مولویوں کی طرح، وہ تھے 1947 میں بھی اکیلے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے اے لوگوں، جنہ کا ساتھ دینا حرام ہے۔ واہ 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 واہ، پاکستان بنانا حرام ہے، واہ پاکستانیوں کا ساتھ دینا حرام ہے، ملک کو بٹوانا حرام ہے، غداری ہے، لہذا پاکستان بنا کر کے غدار نہ بنو۔ واہ 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 واہ، اور اللہ زمانے میں جنہ بھی مخالف، کانگریس والے بھی مخالف، مگر اکیلے پیلی بھیت شریف سے آ رہے ہیں، فرسٹ اے سی کے سفر سے نہیں آ رہے۔ آج بڑی مرچیں لگتی ہیں لوگوں کو، دیکھتے ہیں مہران ملت کی شان و شوکت، ناصر فرمان ملت، مشارب ملت، شمائل ملت اور شہزادوں کی شان و شوکت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی بھاری مہنگی گاڑی سے چل رہے ہیں، فرسٹ اے سی کا سفر ہو رہا ہے، فلائٹ کا سفر ہو رہا ہے، یہ نیچے ابے قربانی دی ان کے چچے امجد نے، کھائے گا تو؟ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس علاقے ہی نہیں، پوری سنیت پریشان ہے۔ اگر سنی مسلمان اپنے چمڑے کا جوتا بنا کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے تب بھی احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ہماری ہمت، ہماری طاقت، خاندان مظہر اعلی حضرت، واہ واہ واہ۔ مظہر اعلیٰ حضرت کی کرامت بتاؤں، فرماتے رہے پاکستان کا ساتھ دینے والے مولویوں کس لالچ میں ہو، پاکستان بن جائے گا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ہوا یہی، حمایت کرنے والوں کو وہاں فوکس زمین بھی نہیں ملی، یہی رہنا پڑا، یہی دفن ہونا پڑا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے بنایا تو جانا چاہیے، کیا بات ہے، اور وہ نہیں گئے تو دل میں رکھنے والوں اب چلے جاؤ۔ ہمارے دادا پیر نے کہا تھا مت جاؤ، ہم نہیں گئے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ہم نہیں گئے، بے شک، اور نہ کل مانگتے تھے نہ آج مانگتے ہیں۔ ہمارا خواجہ زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، مقدمہ کیا ان غداروں نے، سب ساتھ چھوڑ چکے تھے 1947 میں، کرایہ دینے والا کوئی نہیں تھا، مگر وہ مظہر اعلیٰ حضرت دین کی خاطر آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، وکیل بھی نہیں کیا، کورٹ میں خود وکالت کرتے تھے، یہ شان تھی مظہر اعلیٰ حضرت کی۔ جج کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے،
گفتگو ہو رہی ہے ابو الوفا بے وفا شاہجہاں پوری سے. جج نے کہا کہ مولانا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سے کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کی گواہی کون دے گا؟ سن رہے ہیں؟ تو یہ نہیں اپنے شاگرد کا نام نہیں بتایا, اپنے مرید کا نام نہیں بتایا, فرمایا اس کی گواہی پاٹا نالا کا عبدالشکور دے. جج کو معلوم تھا یہ بھی ان کا مخالف ہے. کہا مولانا اتنا بڑا آپ کا مخالف وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا؟ مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جج صاحب بلانا آپ کا کام, گواہی دلوانا میرا کام. واہ 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 واہ. اگر وہ میرے حق میں گواہی نہیں دے گا تو میرا اس کا مناظرہ اسی کوچ میں ہوگا. کیا بات. بلاؤ تو صحیح. سن اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کچل ڈالا وہابیت کو, رون ڈالا دیوبندیت کو, پاٹا نالا کے عبدالشکور کاکوروی کو نالے میں پھاڑ دیا, سنبھل کے مزدور سنبھلی کو سنبھلنے نہیں دیا, شاہجہاں پور کے ابو الوفا کو بے وفا ثابت کر دیا, دربھنگا کے مرتضی حسن دربھنگی کو درائل کی مار سے بندی بنا دیا, تھانوی کو جہنم پہنچا دیا, گنگوہی کو جہنم پہنچا دیا, مگر وہابیت و دیوبندیت ندویت کو ایسا لولا لڑا کر دیا کہ اس کے بعد سے آج بھی وہابیت کو سوچنا پڑتا ہے مناظرہ کیسے کروں. ہمت نہیں ہے, تعمیر کر دیتے ہو شہزاد گانے مظہر اعلیٰ حضرت, نبیر گانے مظہر اعلیٰ حضرت کو. یہی وہ ذاتیں ہیں الحمدللہ جب ضرورت پڑتی ہے تو چھپ کر نہیں بولتے ہیں, یہ شمائل ملت کی ذات ہے. ضرورت پڑی ہے تو لکھنؤ میں ندوہ کے سامنے اسٹیج لگا کر کے دیوبندیت اور ندویت کا رد کیا ہے, تحفیت الایمان دکھا کر کے رد کیا ہے, مگر کسی ندوی نے طاقت نہ ہوئی کہ وہ باہر نکل سکے. یہی مہران ملت کی ذات ہے کہ جب کہا گیا دیوبندیت کے ساتھ کھانے سے دیوبندی نہیں ہو جائے گا, دیوبندیت ٹوٹ کے نہیں آ جائے گی, تو اس کے سینے پہ چڑھ کر کے جواب دے کر کے بتا دیا رضا کے شیر خاندان تھا نہیں اب بھی ہے. بے شک بے شک بے شک. واہ 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 واہ. شیروں کی خانقاہ ہے الحمدللہ. ہاں شہزاد گانے مظہر اعلیٰ کی بڑی شان ہے, بے شک بے شک. نبیر گانی ہی کا جواب نہیں. سبحان اللہ. سبحان. تو مقدمہ یہ بتانا یہ ہے وہ مظہر اعلیٰ حضرت دین کی خدمت کیسے کی. یہاں مقدمہ ہوا, آتے رہے, ٹائم پہ پہنچتے رہے, تاریخ میں آتے رہے, رنگول پہنچے, پہلے سفر میں گئے اس میں بھی مقدمہ ہوا مظہر اعلیٰ حضرت پر, دوسرے سفر میں گئے 4 مقدمہ ہوا مظہر اعلیٰ حضرت پر, سورت میں گئے تو نوساری کے وہابیوں نے مقدمہ کیا مظہر اعلیٰ حضرت کے اوپر, 8 مہینے تک مقدمہ چلتا رہا, جاتے رہے مقدمہ کی تاریخ میں, اور اس کے علاوہ کیرت و نواح میں رد وہابیہ کرتے رہے. وہ مظہر اعلیٰ بمبئی میں مقدمہ ہوا. آج ایک مقدمہ آ جائے, پوچھ تاچھ کے لیے پولیس آ جائے تو ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے. یہ وہ مجاہد تھا کہ جہادوں میں گزاری زندگی. واہ واہ. کتنے مقدمے ہوئے مگر ڈٹا رہا رضا. کیا واہ. تو یہ ان کی خدمات ہے, بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی بس, مگر ایک بات اور بتا کے چلا جاؤں. یہی وجہ ہے دھمک ایسی ہیبت ایسی تھی مظہر اعلیٰ حضرت کی. انشاءاللہ موقع ملے گا تو اور باتیں ہوں گی. ایک واقعہ سے, گجرات ہے, پور بندر کی سرزمین ہے, دیوبندیوں کی جماعت آنے والی ہے. اب لوگ پہنچے مولانا اسحاق صاحب کھتری حشمتی کے پاس کہ دیوبندیوں کی جماعت آنے والی ہے, اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا مسجد کے نوٹس بورڈ پہ لکھ دو 2 دن کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی لکھا گیا خبر پھیلی, دیوبندی جماعت ابھی آ بھی نہیں پائی تھی, خبر ملی مظہر اعلیٰ حضرت آنے والے, الٹے قدم بھاگتے ہوئے نظر آئے. یہ ہیبت تھی مظہر اعلیٰ حضرت کی. جبھی تو کہا سب ہوں میں عبید رضوی, غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. السلام.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ کے بیان کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزادے حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی موجودگی، نبیرگان حضور مظہر اعلیٰ حضرت ہے، وقت بہت کم ہے، بغیر کسی کہے سنے میں گزارش کرتا ہوں